إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی حدیث جسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اسی حدیث کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ سبق میں بھی درس میں بھی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ اس حدیث پاک کا مختصر مفہوم ایک بار ذہن میں مرتسم کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر راضی ہو گیا کہ وہ میرا رب ہے، اور دین اسلام پر میں راضی ہو گیا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہو گیا کہ وہ میرے رسول، میرے ہادی و میرے مرشد۔ یہی روایت صحیح مسلم میں اور سنن ابی داود میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، مگر تھوڑا سا اس روایت میں اس سے فرق۔ اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جس آدمی نے یہ کہا جس وقت وہ آذان سنتا ہے، جب وہ آذان سنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم غفر لہ ذنبہ، جو آذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ کلمات دہرا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اذان سننے کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کے بعد معروف دعا جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس میں ہم اللہ رب العزت سے، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے درجے کی دعا کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ کلمات بھی پڑھ لینے چاہیے۔ اور ایک روایت ابو داود ہی میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ، کہ جو آدمی یہ بات کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہنے کو تو
3 جملے ہیں، 3 کلمے ہیں، مگر ان کا اجر و ثواب اور ان کا بدلہ بہت زیادہ ہے۔ یہ کہنے میں بڑے آسان ہیں، مگر اپنے معانی اور مطالب کے لحاظ سے بہت مشکل بھی ہیں، اور معانی کے اعتبار سے ان میں بہت ہی بڑی معنویت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ رضیت باللہ ربا، کہ میں اپنے اللہ سے راضی ہوا کہ وہ میرے رب ہے۔ گزشتہ سبق میں نے ذکر کیا تھا، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمایا ہے تقدیر میں اس پر راضی۔ اللہ نے میرے بارے میں جو فیصلہ فرما دیا ہے میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے، بلکہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے، جس طرح کہ صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر قلم سے فرمایا کہ لکھ۔ یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونا ہے قیامت تک اور جو اس کے بعد ہونا ہے وہ سب لکھ دو۔ جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی آیا ہے، کوئی گیا ہے، کوئی بول رہا ہے، خاموش ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے سب اس لوح محفوظ میں، اس کتاب میں سب محفوظ پہلے سے ہی۔ کب یہ آئے گا، کب موت اس کے واقع ہوگی، کیا کھائے گا، کیا رزق ہوگا اس کا، امیری ہوگی یا فقیری ہوگی، صحت مند ہوگا، بیمار ہوگا، خوش قسمت ہوگا، بدبخت ہوگا، جو بھی اس سے متعلقہ مسائل ہیں ہر انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم سے کہہ کے وہ سارے لکھوا دیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے میرے بارے میں فیصلہ فرما دیا میں اس پہ راضی۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام اولاد دے تب بھی راضی، اولاد نہ دے تب بھی راضی، صحت دے تب بھی راضی، بیمار کر دے تب بھی راضی، ہر حال میں اللہ سے راضی۔ بہت مشکل مسئلہ ہے، آسان نہیں۔ ہم تو معمولی باتوں پر حرف شکایت لے آتے ہیں، معمولی باتوں پر، لیکن شکایت کی بجائے ہمیں اللہ کی رضا کی طرف پلٹنا چاہیے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہے اللہ رب العزت کا، اس پر میں راضی ہوں۔ اور یہ اس لیے کہ ہمارا اس بارے میں بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ حدیث قدسی میں ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، میں ظلم کسی پر نہیں کرتا۔ تو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے فقیر بنایا ہے یا اپاہج یا بیمار بنایا ہے تو اس میں بھی اللہ کے ہاں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کے میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کے ہاں حکمت ہے۔ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ عرض کروں گا اس کے بارے میں مزید تفصیل۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں ہمارے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ رب پر راضی نہیں ہیں۔ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ رب پہ راضی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب پہ راضی رہنے کی کوشش نہیں کرتے، رب پر راضی نہیں رہتے، بلکہ
اللہ کا در چھوڑ کے اللہ کے بندوں کے در پر سجدہ ریز ہو کے اپنی حاجات کو طلب کرتے ہیں۔ بتلائیے وہ کیا رب پر راضی ہوا؟ سوچئے نا ذرا، وہ کیا رب پر راضی ہوا کہ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، کس حالت میں بھی ہوں وہ اس پر سجدہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، بلکہ اپنے حوائج اور اپنی ضروریات اس سے طلب کرتے ہیں۔ میں نے آج خطبے میں بھی یہ بات بتلائی تھی کہ یہ اچ شریف ہے نا، مشہور جگہ، معروف جگہ ہے بہاولپور میں، کسی دور میں یہ دارالسلطنت ہوتا تھا، وہاں بہت سے اولیاء کرام کی قبریں ہیں۔ حضرت شیخ مخدوم جہانیہ جہاں گشت جو حضرت نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں سے تھے، وہ بھی وہیں اس شریف میں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی قبروں کے ساپہلو میں ایک قبر ہے، اور اس قبر کے بارے میں مشہور یہ ہے، گامن سچاوا، ایک قبر گامن سچاوے دی ہے، مشہور یہ ہے، اور لوگ عمل بھی کرتے ہیں کہ جو عورت خاموشی سے اس قبر کے ساتھ پھیرے لے لے اس کو اللہ بیٹا دے دیتا ہے، اس کو بیٹا ہو جاتا ہے۔ یہ قبر ہے اللہ کے بندے کی، اب بیٹا لینے کے لیے اس کا طواف ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کی بجائے۔ طواف اللہ کے گھر کا ہے، اللہ کے گھر کا ہے، کسی کے گھر کا اور کسی کی درگاہ کا نہیں۔ لیکن وہاں آپ دیکھیں، بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قبر کے ارد گرد ایسے ہی پیر بنا ہوا ہے، نشان بنے ہوئے ہیں، جیسے کراس چلتا ہے نا، یا بیلنا چلتا ہے، تو بیلوں کے پاؤں کے پورے نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں، پٹری بنی ہوئی ہوتی، بالکل وہی کیفیت۔ بلکہ میرے ہوتے ہوئے دو خاتون آئیں، ایک خاتون نے چکر لگانا شروع کر دیا، دوڑنے لگی، دوڑ کے بالآخر کہتی ہے اپنے ساتھی کو، اپنی سہیلی کو، ادی میں 7 پھیرے ایک دن، یہ ملتانی زبان ہے، ادی میں 7 پھیرے ایک دن۔ وہ آکھن لگی نا تو 8واں ڈیندی پئی ہیں، ہوئے میں 8واں ڈیندی پئی ہوں۔ تو آپ اس نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا 7 ہوویں ہاں تو آخینی ایک پت بال ہو سی، ہوں 8واں ہے تو پتہ نہیں تیرے ڈھیڑی چکیا شے نکل سی۔ آپ اندازہ کریں یہ کیفیت ہے، کیا ہم اپنے رب سے راضی ہیں؟ امام حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اتباع التابعین میں شمار ہوتے ہیں، اور بہت اہل اللہ میں سے۔ آپ اندازہ کریں کہ امام علی بن مدینی ہیں، غالباً ان کا فرمان ہے کہ جو حماد پر معترض ہے فتحموا دینہ، جو حماد پر معترض ہے اس کا دین درست نہیں ہے، اس کا اسلام ہی درست نہیں ہے۔ حماد تو بہت بڑا پارسا، نیک اور صالح انسان، اور وقت کا بہت بڑا محدث۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال نے انہیں اولاد نہیں دی، اولاد نہیں دی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے انہوں نے 70 نکاح کیے، 70، لیکن اتنے نکاح کرنے کے باوجود کوئی اولاد نہیں۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء، وہ دیتا ہے۔ یہاں لفظ یہ بھی سوچنی چاہیے، یہبو کا لفظ ہے، وہب کا لفظ، ہبہ کرتا ہے، اور اس اولاد دینے پہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ ہبہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کا معاوضہ نہ ہو۔ میں نے تمہیں دے دیا،
اس سے کوئی معاوضہ، اگر معاوضہ ہے تو یہ ہبہ، اس ہبے میں کوئی اخلاص نہیں۔ اللہ نے یہاں لفظ کیا بولا ہے؟ یہاں بولے میں یہ شاء، جس کو چاہتا ہے ہبہ دیتا ہے، یہ اولاد عطا فرماتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے۔ اللہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا کہ میری اتنی عبادت کرو پھر میں بیٹا اولاد دوں گا، نہیں نہیں، یہ اس کا نظام ہے، اس کے مطابق جس کو چاہتا ہے وہ اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو اولاد اللہ تعالیٰ نے نہ دی، اولاد نہ ہوئی، اللہ اکبر کبیر، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کا بیٹا لے کے اس کی پرورش شروع کر دی۔ یہ ہوتا بھی ہے نا ہمارے ماحول اور معاشرے میں۔ اب دیکھیے یہ کتنی رضا ہے ہماری، لیکن میں نے انہیں اللہ سے ہاتھ جوڑتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے دیکھا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرا گناہ یہ معاف کر دے، تو نے تو مجھے کچھ نہیں دیا تھا، میں نے یہ کہا کہ تو نے اولاد مولا نہیں دی، دیکھو یہ اس کو میں نے اپنے اولاد بنا لیا ہے، یہ اللہ میں نے شرک کیا تھا، یا اللہ میرا یہ گناہ معاف فرما دے۔ روتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے تھے۔ اور وہ قسمت والے ہیں جو اس طرح لے پالک کو اولاد بنا کے، اپنا بیٹا بنا کے پھر اس سے خدمت لیتے ہیں، قسمت والے، ورنہ اکثر و بیشتر اس سے تنگ پڑتے، اکثر و بیشتر اس سے تنگ پڑتے۔ اور جس کو اتنی مصیبتوں سے پالا تھا اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں جانتا ہوں ان کو، ساری جائیداد ختم کر بیچ دی، زمین تھی وہ بھی فیصل آباد میں 8 ایکڑ زمین وہ بھی بیچ دی، کوٹھی وہ بھی بیچ دی، دکان تھی وہ بھی فروخت کر دی، اور آپ پتہ نہیں کہاں دفع ہوگی۔ اندازہ کیجئے، یہ تھا وہ بیٹا جس کو پالا کہ اللہ تو نے تو نہیں دیا، میں نے تو دیکھو لیا ہے نا بھائی سے بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ہاں پھر مسئلے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کو جناب میں اپنے نام کی سے نسبت دوں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا، ادعوہم لآبائہم، اولاد کو ان کے والدین کے نام پر پکارو، باپ کے نام پر پکارو۔ لیکن یہ اولاد لیتے ہیں تو پھر اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، ڈبل ظلم، ڈبل گناہ، پہلے تو اللہ سے عدم رضا، دوسرا اولاد لے کے اپنی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، یہ ڈبل گناہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کیا کرتے تھے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر میں نے دیکھا کہ ایک اور آدمی آیا ہے مرغا اٹھائے ہوئے، وہ قبر پر اس کے ٹھونگے لگوا رہے، اور کہتا کیا ہے؟ شیخ صاحب ککڑ گھنو تے پتر ڈیو، اے پتر ڈیو اے ککڑ گھنو۔ اور وہ ککڑ درباریوں کو دے جاتا ہے، جو اس کے ہوتے ہیں نا ملنگ مجاور، ان کو دے دیتا، اس کی نظر کی، اس کی منت مانی اور اس سے اولاد طلب کی۔ آپ بتلائیے کہ یہ اللہ سے رضا ہے؟ کہنے تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کلمہ تو پڑھ لیا ہم، تو کیا یہ اللہ کی رضا، ہم اللہ پہ راضی ہیں؟ کیا اس وقت بلا مبالغہ 70 سے 75% یہی کیفیت نہیں ہے مسلمانوں کی؟ تو پھر ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہیں؟ اسی لیے کہنے لکھا ہے علماء نے کہ یہ کلمہ بولنے میں تو بڑا ہی آسان ہے، لیکن اس کے مطابق پورا اترنا مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ بلکہ یہ جو کلمہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر غور کریں
تو آپ دیکھیں کہ یہی چیزیں ایک دوسرے اسلوب پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں بیان فرمائی. چنانچہ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لوں؟ بتلاؤ، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لوں جبکہ وہ ہر ایک کا رب، اللہ ہر ایک کا رب ہے، انسان کا ہی نہیں، حیوانات کا بھی، زمین پہ چلنے والے ہی نہیں، پہاڑوں اور صحراؤں میں رہنے والے بھی اور پانیوں کی تہ میں پلنے والے بھی، وہ سب کس کے رزق سے اور کس کی عطاؤں سے پل رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی عطا سے پل رہے ہیں، اللہ کے دینے سے پل رہے ہیں. فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب بنا لوں؟ نہیں، اللہ کو رب، رضیت باللہ ربا، میرا رب کافی ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی کو رب نہیں بناؤں گا. اور وہ میرا ہی رب نہیں ہے بلکہ رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کی پرورش اور اسی کی عطا اور اسی کی دین. زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، کسی اور کی کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ سوچیں ذرا، انسان تو انسان ہے، حیوانوں کو بھی کچھ اولاد دینے والا اللہ ہے یا نہیں؟ وہ کس دربار پر جاتے ہیں؟ حیوان کسی دربار پہ جاتا ہے؟ کبھی کتے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی حیوان جا کے کسی اور کے دربار پر سجدہ ریز ہوتا ہے؟ کتنی اولادیں اللہ اسے دیتا ہے. اور انسان، تمہیں تھوڑا سا اللہ نے دماغ دیا، تو ان حیوانوں سے بھی اسفل السافلین جاؤ گزرا. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اسفل السافلین میں چلا گیا. حیوانات کو جب وہ دینے والا ہے اور وہ اسی سے مانگتے ہیں، وہ کسی دربار سے نہیں جاتے، کسی سے دعا نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی ان کو دینے والا ہے. تو کیا خیال ہے، اللہ رب العزت انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ جو اشرف المخلوق جس کو بنایا اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے لیے اللہ ذوالجلال اولاد دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے. لیکن یہ ہماری گمراہیاں ہیں کہ ہم اللہ رب العزت پر قناعت کرنے کی بجائے دوسروں کو منہ لگاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، بتلاؤ، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست بنا لوں، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، نجات دہندہ کسی اور کو بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو ابتدان بنانے والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا ہے. کیا اس کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا دوست بنا لوں؟ میرا وہی دوست جو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور نے اور کی جس کی بھی عبادت ہوتی ہے، وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، شیطان ہو، اس کی کچھ بھی شراکت اللہ کے ساتھ نہ زمین بنانے میں ہے نہ آسمان بنانے میں. کوئی حصہ داری ہے ان کی زمین بنانے میں یا آسمان بنانے میں؟ نہیں، یہ اللہ نے بنایا. فاطر السماوات والارض، اس کو چھوڑ کے میں دوسروں کو اللہ کا ولی بنا لوں، اپنا دوست بنا لوں، اللہ یعنی اللہ کے علاوہ. اغیر اللہ اتخذ ولیا، میرا ناصر مددگار کون ہے، میرا معاون کون ہے، میری بگڑی بنانے والا کون ہے، میرا کام سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن ہمارا تو نہیں، ہمارے ہاں تو اکثر و بیشتر کیا ہے، امداد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر.
اللہ اکبر کا اللہ پر تو اکتفا ہی نہیں، دعائیں کرتے ہیں امداد کن در دین دنیا شاد کن، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں خوش رکھ۔ یہ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ دنیا میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں خوش کرنے والا تو ہے۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی موقع ملا تو میں بتلاؤں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے رہے زندگی بھر، کس کی دعوت دیتے رہے اور کیا اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہے، بتلاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے چاہا تھا، کوئی موقع ملا تھا، لیکن ہم نے انہیں کیا بنایا ہے؟ ایک کہتا ہے ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ اللہ، یعنی عبد القادر قادر ہے، حالانکہ قادر قدیر کون ہے؟ انا للہ، قادر قدیر کون ہے؟ اللہ۔ یہ کہتے ہیں نام تو رکھ دیا گیا ہے عبد القادر، لیکن ہے قادر۔ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ اور اتنا غلط عقیدے ہیں شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جن کا ان کے عقیدے اور عمل سے اللہ کی قسم کوئی بھی واسطہ اور تعلق نہیں۔ اور یہی بات ایک اور اسلوب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سمجھائی اور بتلائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا قل، اے میرے نبی کہہ دیں، افغیر اللہ ابتغی حکما۔ اب یہ غور کیا آپ نے کہ اللہ کے علاوہ پہلا جملہ کیا تھا؟ اغیر اللہ ابغی ربن، اغیر اللہ اتخذ ولیا، اور یہاں کیا ہے؟ اغیر اللہ ابتغی حکما۔ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم مان لوں؟ فیصلے اللہ سے نہ کرواؤں، اللہ سے نہ پوچھوں، اللہ کے حکم کی بات نہ کروں، اللہ کی وحی کا انتظار نہ کروں کہ جو اللہ کی وحی ہوگی وہی میرا فیصلہ ہوگا، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا جاتا کہ اس کے بارے میں مسئلہ کیا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی حکم ہوتا تو آپ بتلا دیتے، ورنہ خاموش رہتے۔ وہی آتی تو آگے بات کرتے ہو، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا یہی مطلب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ، کتاب الاعتصام والسنہ میں باقاعدہ باب باندھ کے یہی مسئلہ واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کی پابندی کرتے تھے۔ یہاں بھی کیا ہے؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم مان لوں؟ نہیں، سن لو، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس اللہ نے تمہاری طرف کھلی کتاب نازل کی ہے، اس کتاب سے فیصلے کرواؤ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے ہدایت کے لیے نازل کی ہے، وہ تمہارے درمیان حاکم ہے۔ حاکم بھی اللہ، رب، اور اللہ رب پالنے والا بھی اللہ، ناصر اور مددگار، مشکل کشا، ولی، وہ کون؟ وہ بھی اللہ۔ یہی حدیث میں رضیت باللہ رب، میں اپنے رب پہ راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، اس نے مجھے پالا پوسا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ یہاں ایک بات اور عرض کروں، اللہ اکبر، مقامات عبدیت میں درجات ہیں۔ ایک درجہ خوف کا ہے، رجا کا ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ خوف اور رجا دو پر ہیں، جیسے جانور کے پر ہوتے ہیں نا، وہ دونوں پروں کے بل اڑتا ہے۔ یہ مومن خوف اور رجا کے نتیجے میں پرواز کرتا ہے اللہ رب العزت کی عظمت کی طرف۔
خوف، اللہ سے ڈر بھی ہے، اللہ سے امید بھی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا، امید بھی ہے، خوف بھی ہے۔ ایک ہے خوف و رجا، ایک ہے رضا اور محبت، سمجھے بات کو، ایک ہے رضا اور محبت۔ یہ خطیب حضرات نہیں آپ کو بتلائیں گے، یہ طالب علم فقیر آدمی ہی کوئی بتلائے گا آپ کو۔ ایک ہے رضا اور محبت اور ایک ہے خوف و رجا۔ کہتے ہیں دونوں میں بہتر کیا ہے؟ خوف و رجا بہتر ہے یا رضا اور محبت بہتر؟ کہتے ہیں کہ رضا اور محبت یہ افضل ہے، رضا اور محبت یہ کیا ہے؟ افضل ہے، کیونکہ رضا اور محبت یہ صفت ہے اہل جنت کی، خوف اور رجا اہل جنت کی صفت نہیں ہے۔ بات سمجھے کچھ؟ اللہ اکبر کبیر۔ خوف اور رجا اہل جنت کی صفت ہے، وہ اس مرحلے سے گزر چکا، خوف و رجا کے مرحلے سے گزر چکا۔ جنت میں ہے تو وہ کس درجے میں ہے؟ وہ رضا پر اور محبت پر، اللہ سے محبت، اللہ پر راضی، اللہ پر راضی۔ اللہ جب اس جنت میں داخل کرے گا نا، وہ سورۃ کہف کے آخر میں کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں جب وہ جنت میں جائے گا، لا یبغون عنہا حولا، وہ تصور نہیں کرے گی، ان کی زبان پہ یہ بات نہیں آئے گی کہ کہیں اور چل نکلے گی۔ ایک ہی منظر کو بار بار دیکھنے کی بات نہیں، ایک منظر کو دیکھنے کے بعد انسان اکتا بھی جاتا ہے بسا اوقات، وہاں تو زندگی بھر گزرنی ہے، زندگی گزرنی ہے۔ چلو جی مری سمجھدار کہتے ہیں وہ اگے کئی بری ویکھی ہے، ہن پھر جا کے کی کرنا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ مجھے پچھلے دنوں ایسے بات کہہ دیتا ہوں، ایک دوست کا ٹیلی فون آیا کہ آپ کینیڈا ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں آنا، عادت خواہ میں نہیں آ سکتا، کام ہے یہاں، کینیڈا جانے سے زیادہ کام ہے مجھے یہاں، فرصت نہیں ہے، میں کینیڈا نہیں جاؤں۔ جی وہ فلاں حضرت آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ حضرت جائیں، مجھے تو اور کام ہے۔ میں نے یورپ بھی دیکھ لیا ہے، میں نے امریکہ بھی دیکھ لیا، اب جہاں جانے کا کوئی شوق نہیں۔ اب اگر اللہ لے جائے تو ایک ہی جگہ جانا ہے، وہ حرم ہے یا مدینہ طیبہ ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ اس لیے یہ شوق ایک دو بار دیکھا جائے، دیکھی بڑی چیز، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو کیا دیکھنا۔ لیکن جنت کے مناظر ایسے نہیں ہیں، نت نئے روز اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو نیا اسلوب، نیا پیراہن، نئی خوبصورتی، نئی جناب ان کی رانائی اور تازگی اللہ ذوالجلال ان کو عطا فرمائے گا، اور انسان سوچ بھی نہیں سکے گا کہ یہاں سے نکل کے کہیں اور چلا جا بس۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہتے ہیں رضا اور محبت یہ کیا ہے؟ اہل جنت کے لیے۔ میں اللہ پر راضی، اللہ نے مجھے جنت دی، اللہ پر راضی، اور اللہ کی محبت، وہ محبت ہی کئی جگہ تو جنت ہے اصل، جہاں محبوب کا دیدار ہوگا، سمجھے بات؟ تو یہی تو اصل جگہ ہے محبوب کے دیدار کی، اس لیے جنت بہتر ہے، یعنی رضا اور محبت بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک سے کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب رضا اور محبت یہ کس کے ساتھ ہے؟ اہل جنت کی صفت ہے۔ اور پھر رضا اور محبت یہ اللہ کی صفات ہے، رجا اور خوف اللہ کی صفات نہیں ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے نا، ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب المتقین، اللہ کی یہ صفت ہے نا،
محبت کرنا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ رضا، راضی ہونا۔ اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا اہل جنت کو حاصل ہے، اللہ کی رضا اہل جنت کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں شاید پہلے بتلا چکا ہوں کسی موقع پر کہ تو اہل جنت سب سارے جنت میں جا چکے ہوں گے، تو ایک روز اللہ ذوالجلال سب اہل جنت کو جمع کرے گا۔ کسی چیز کی ضرورت ہے یا اللہ کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں۔ میں تمہیں ایک آج ایسی چیز دینی چاہتا ہوں جو پہلے کبھی نہیں دی، جو تمہیں پہلے نہیں دی۔ یا اللہ وہ کیا؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ، آج میں تم پر راضی ہوں، اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ رضا اللہ کی صفت ہے۔ جب یہ اللہ کی صفت ہے تو یہ مقدم ہوئی۔ اس صفت سے جو بندہ متصف ہوتا ہے وہ مقدم ہوا۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہ اللہ کی صفات ہیں، اور جو ان صفات سے متصف ہوتا ہے وہ اللہ کو کے ہاں محبوب ہوتا ہے، وہ مقدم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے معبود ہونے پر، رب ہونے پر ہمیں راضی رکھے، ہم اللہ پر راضی ہو جائیں۔ زبانی کلامی کہنے کو تو ہم بہت کچھ کہیں، لیکن پتہ تو تب چلتا ہے جس وقت وہ پنجابی میں کہتے ہیں پیڑ پوے، جو پتہ ہو لگتا ہے جدوں پلے پوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مشاکل سے بچائے، مشکلات سے محفوظ رکھے، آئیں تو صبر کی توفیق دے، کیونکہ صبر اور مشکلات یہ سب کچھ بھی من جانب اللہ ہے، یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اور مشکلات اس لیے بھی بسا اوقات ہے تاکہ یہ بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے، مجھ سے مانگے، یہ منگتا بنا رہے۔ جب بیمار ہوتا ہے اس وقت اللہ زیادہ یاد آتا ہے، یہ ہے امر واقع یا نہیں؟ اس وقت زیادہ الہا و زاری سے اللہ ذوالجلال سے مانگتا ہے نسبتاً اس کے جب انسان صحت و تندرستی اور مال و دولت سے سرفراز ہو، اس وقت تو اللہ ویسے ہی بھولا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ذات گرامی سے راضی رہنے کی توفیق دے۔ اس حوالے سے جو باقی بات ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ اگلی مجلس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب